بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ٹاپک ہے کہ اللہ پاک ہم سے ہمارے اپنوں کو الگ کیوں کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اچانک سے ہمارے رشتے ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں، الگ ہونے لگتے ہیں، یا ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں سب سے الگ کر دیتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے رشتوں میں دراڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے؟ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ وہ ایک حد تک آپ کو لوگوں سے جوڑے رکھتا ہے، اور جو لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کی نیت کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اللہ انہیں بار بار وارننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اتنی ناسمجھ چیز ہے کہ اللہ کے اشاروں کو رد کر دیتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے لوگ کہ اللہ کی طرف سے انہیں جو اشارے مل رہے ہیں وہ نہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ انہیں جو ہے وہ ہدایت لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ہمیں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی کبھی بھی پکڑ جو ہے نا وہ ایک دم نہیں کرتا، وہ پہلے اپنے بندوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، اشارے دیتا ہے، لیکن لوگ اپنی اکڑ، ضد اور اپنی انا کی وجہ سے اور اپنی جو ہے وہ بری عادات کی وجہ سے اتنے وہ ان کے دماغ میں منفی جو ہے وہ نیگیٹو انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اشاروں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ورنہ اللہ انہیں بار بار وارن کر رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بار بار اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے سنبھل جا، اے میرے بندے سنبھل جا، اس چیز کو سمجھ لے۔ لیکن انسان اپنے ڈھیٹ پنے کی وجہ سے اللہ کے اشاروں کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ وہ نقصان سے دوچار ہوتا ہے، کئی مرتبہ وہ حادثات سے دوچار ہوتا ہے، مطلب اللہ کی طرف سے اسے کئی ایسی وارننگز مل رہی ہوتی ہیں جن کو وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پھر آپ سے الگ کر دیتا ہے۔ کیوں الگ کر دیتا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک آپ کی لائف سے نکال دیتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں اور کون لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اچھے لوگوں میں سے ہیں یا برے لوگوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ اللہ سے آپ کی لو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اللہ سے نزدیکیاں آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو بھی مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں آپ پھر بھی پرسکون ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے، اور مزید آپ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں، تو اٹ مینس کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اب وہ لوگ جو بظاہر وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ وہ اپنے بارے میں کیسے جانیں کہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں یا برے؟ تو وہ اپنے برے پن کی پہچان ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، وہ پھر بھی پریشان رہ رہے ہوتے ہیں، بے سکونی، دکھ، درد والی کیفیت میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل ایک عجیب سی بے چینی، پریشانی، گھبراہٹ کا شکار میں جو ہے وہ رہتا ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، تو اللہ تو کبھی نہ کبھی ان لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لے ہی آتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے تو دیکھیں اصلیت لوگوں کی سامنے آ جاتی ہے، لیکن اب ان لوگوں کی اصلیت لوگوں کے سامنے کیسے آئے کہ جیسے آپ کسی سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان میرے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے دل میں میرے لیے برائی ہے، میں اس سے کیسے دور ہوں، اسے خود سے کیسے الگ کروں. اور بظاہر آپ کے جو ہے وہ لوگ اتنے اچھے دوستانہ تعلقات اور اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو ان کی اندرونی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیسے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں یا وہ شخص جو ہے وہ آپ سے دور ہوں، ایسے لوگ آپ سے الگ ہو جائیں. تو پھر تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ان کی اصلیت ہے ہی نہیں، اب آپ ان کے سے علیحدگی اختیار کریں تو کس طریقے سے کریں. تو اس کے لیے میں نے ایک وظیفہ بھی اپنے چینل پر شیئر کیا تھا، تو اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خود بخود حالات جو ہے نا وہ اس طریقے سے بنیں گے کہ وہ خود بخود جو لوگ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں، آپ کے لیے برا سوچتے ہیں، آپ کے لیے برائی رکھتے ہیں دل میں، وہ خود بخود ان کی اصلیت جو ہے نا وہ آپ کے علاوہ اور لوگوں کے سامنے بھی آنا شروع ہو جائے گی. پھر اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ناگوار کیفیت پیدا ہوگی، تھوڑے سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ امکان بن سکتا ہے. ظاہر ہے اب ان کی اصلیت تو کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آنی ہے نا، تو جو کچھ بھی ان کے دل میں آپ کے لیے برائی ہوگی نا وہ خود بخود ان کے لفظوں میں، ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ لوگ خود بخود آپ سے الگ ہو جائیں گے، آپ سے خود دوری اختیار کر لیں گے. اور ایسے لوگ جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا ہوتا ہے، میں اس دن قرآن پاک بھی پڑھ رہی تھی تو اس کا ترجمہ بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ نا جو برے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو پھر ایک کر دیتا ہے. تو جو بھی برے لوگ ہوں گے آپ کی لائف میں، آپ دیکھیں گے، بس تھوڑی سی سمجھنے والی ایک بات ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو برے لوگ ہوں گے وہ آپس میں ایک ہوں گے، لیکن آپ ان سے الگ ہوں گے. یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے قدرت کا ایک عمل جو ہے، جسے ایک بہترین عمل کہا جائے، کہ برے جو لوگ ہوں گے ان کی آپس میں جوڑیاں بنی رہیں گی اور بنا لیں گے، وہ جو برے لوگ ہوں گے وہ آپس میں ایک ہو کر رہیں گے، اور جو آپ ہوں گے آپ سے ایسے لوگ الگ ہو جائیں گے. یہ قدرت کا ایک بہترین جو ہے وہ عمل ہوگا آپ کے لیے. اور اس کے لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم کیوں الگ ہو گئے، یا یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اپنے یا فرینڈ ہیں یا کوئی بھی پرسن ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک جو ہے ان کا گروپ بن جائے گا آپس میں، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک الگ جو ہے محسوس کرو گے کہ میں الگ. تو آپ کے لیے یہ بہت جو ہے وہ بہتری کا باعث ہے. اب آپ کے لیے کیسے بہتری کا باعث ہے؟ آپ کی لائف میں ان لوگوں کا انٹرفیئرنس نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خود ہی ایسی حرکتیں کی ہوں گی، ایسی باتیں کی ہوں گی، ایسے لڑائی جھگڑے کریٹ کیے ہوں گے کہ اب وہ ظاہر ہے آپ کے کسی معاملات میں بول نہیں سکتے، انہوں نے آپ سے دوری اختیار کر لی ہے. تو اس طرح آپ اپنے لیے
بہتر سے بہترین اللہ آپ کو کرنے کا موقع دے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات جو ہیں آپ اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آپ اللہ سے اس معاملے میں لگائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور بس یہی آپ کے اچھے ہونے کی نشانی ہوگی کہ آپ کے جو ہے حالات دن بدن بہتر ہوتے چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں لوگ مجھ سے الگ ہو گئے، میں الگ ہوں، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے عمل ہوگا، جس میں کہ آپ اپنے لیے بہتری کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے آپ سبق جو ہے وہ حاصل کریں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں زندگی میں آگے لے جانے کے لیے اور کامیاب بننے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں۔ بے شک ان لوگوں کو ہم برا تو کہتے ہیں، لیکن انہی برے لوگوں کی وجہ سے ہم کچھ اچھا بن سکتے ہیں، تو بجائے ایسے لوگوں کو آپ برا بھلا کہیں، آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کو کچھ اچھا کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کو کچھ اچھا بننے کا موقع ملا ہے۔ اور آپ اپنے اچھے یا برے کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو میں آپ کو پہلے بتا ہی چکی ہوں کہ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ خوش ہیں، آپ اللہ سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، تو آپ اچھے ہیں۔ اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش مطمئن نہیں ہوتے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، رشتے ناتے بھی ہوتے ہیں، اور روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کا جو اندر سے ضمیر ہوتا ہے نا، جو ان کا دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، ایسے لوگ ساری زندگی بے سکون، پریشان، اور اندرونی طور پر جو ہے وہ ایسے ہی رہتے ہیں کہ خوش نہیں رہتے وہ۔ تو یہ ایک خاص نشانیاں ہیں جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے لیے خود پہچان کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے لوگوں میں سے ہیں یا برے لوگوں میں سے ہیں، وہ اپنی پہچان ان دو باتوں کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سننے والوں کو اس ویڈیو سے، میری باتوں سے ضرور کچھ اچھا سیکھنے کو، سمجھنے کو ملا ہوگا، اور وہ لوگ تو یقیناً خوش ہوئے ہوں گے جن کو اپنی اس کیفیت کا پتہ ہوگا کہ ہاں ہم تو اللہ کے اچھے لوگوں میں سے ہیں، اور جن لوگوں کو لگا ہوگا کہ نہیں ہم تو اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں، وہ تو یقیناً انہیں بری لگی ہوں گی میری باتیں، تو ایسے لوگوں کے لیے معذرت کہ جن کا اگر دل دکھا ہو، اور موقع اچھا ہے آپ کے لیے اگر دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں ہم غلط لوگوں میں سے ہیں، تو بجائے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کو آپ اپنائیے، آپ اپنے اندر انکساری کو پیدا کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ جو آپ کے اندر غلط باتیں ہیں ان کو ختم کیجیے۔ اول تو اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، توبہ استغفار کیجیے، 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، دین آپ درود شریف اول و آخر پڑھ کے اپنے لیے اچھے ہونے کی دعا مانگیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمارے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو ہماری برائیاں ہماری جن کی وجہ سے ہم برے انسان ہیں اور ہمیں خود کو بھی نہیں پتہ کہ ہم ایک برے انسان میں شمار ہوتے ہیں، یا یہ ہماری جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں، ان کو تو ختم فرما دے اور ہمیں نیک اور اچھے لوگوں کی طرح جو ہے اچھا بنا دے، اور اپنے نیک اور اچھے لوگوں میں شامل فرما۔ تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک بحق محمد و آل محمد اپنے نیک اور اچھے بندوں میں شامل فرمائے، نیکیاں کرنے کی، نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔